جب سے ٹرمپ نے وینزویلا میں ایک آپریشن کیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا ہے، تو تب سے انڈین میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں اور ان کے کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی باقاعدہ پبلکلی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جناب پاکستان میں ایک ایسا ہی آپریشن کریں۔ اب کی بار مودی پنڈی تک پہنچے گا۔ بات یہ کہہ جا رہی ہے کہ جناب وہ رن آف کچھ میں بھی تیاری کر رہے ہیں، ادھر بھی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے فوری طور کے اوپر نہ صحیح لیکن انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا، اسے تو آپ کے وجود سے بالکل اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا، میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا۔ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور، ہم پھر آئیں گے ہم، تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے۔ یہ جو بندے پاکستان میں مارے گئے ہیں کشمیری تھے زیادہ تر، ان کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را شامل تھی، بالکل آپ صحیح اور کہہ رہے ہیں، انہوں نے لوکل بندے ہائر کر کے یہ کام کیا۔ اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کانفلکٹ کسی قسم کے ہوں، چاہے وہ 2 دن کا ہو، ہفتے کا ہو، 15 دن کا ہو، مہینے کا ہو، اٹ ریکوائرز منی آف کورس۔ اور پاکستان کی اکانومی میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ ایک جنگ لڑ لیں۔ اس کا جواب جنرل کیانی نے مجھے آج سے 4 سال پہلے دیا تھا، جب ہماری بہت حالات ٹھیک تھے۔ اس نے کہا تھا حیدر مہدی we cannot fight a war with India for more than 15 days maximum۔ اس وقت مودی سرکار کا ایٹیچیوڈ ہے جس طرح سے وہ مشقیں فوجی کر رہے ہیں، ایک مشق کے بعد دوسری کے بعد تیسری، اور ابھی راجستھان میں پاکستانی سرحد کے بالکل ساتھ انہوں نے فضائی مشقیں رکھ لی ہیں جس میں فرنٹ لائن ان کے جو جنگی جہاز ہیں وہ سب حصہ لیں گے۔ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں، کمزوریاں آپ تکڑی کر لی ہیں، تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس بار اگر کوئی ایسکیلیشن ہوگی تو پچھلے بار والی ایسکیلیشن سے زیادہ ہی ہوگی، کم تو نہیں ہوگی، ورنہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر سے ایک دوستوں جب سے امریکی سینکوں نے وینیزویلا میں گھس کر وینیزویلا کے راشٹرپتی اور اس کی وائف کو اٹھایا ہے، تب سے پاکستانیوں میں بھی خوف کا ماحول ہے کہ کہیں بھارت پاکستان میں بھی گھس کر کہیں کوئی ایسی واردات نہ کر دے، کیونکہ اسد الدین اویسی نے پی ایم مودی سے یہ مانگ کی ہے کہ جس طرح امریکی سینکوں نے وینیزویلا میں گھس کر یہ واردات کی ہے، اسی طرح آپ بھی پاکستان میں گھس کر وہاں کے آتنکیوں کو اٹھا کر لائیے۔ اب یہی سب دیکھ کر پاکستانیوں میں کافی خوف کا ماحول ہے۔ دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں۔ ہر فوج، ایئر فورس، نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں، دے آر آلویز ریڈی فار وار، اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو سارے بیٹل پلانز آر ریڈی۔ وہ ایک گیم تھیوری ہے، پروبیبلٹی گیم تھیوری، کہ جی اگر وہ یہ ایسے کرتے تو ہم یہ کریں گے، اگر وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، جب ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم یہ کریں گے۔ تو پورے ڈیٹیل کے اندر یہ گیم تھیوری، یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، آپشنز۔ تو وہ تو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، اور اب اور بھی جیسے کہتے ہیں ارجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور، ہم پھر آئیں گے ہم، تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں یا کمزوریاں جو تھیں اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے، ہوگا یقینی طور پہ، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہماری کمزوری، اب آگے راؤنڈ کے اندر ہم نے یہ کمزوری نہیں ہونے دکھانی، یہ نہیں کرنا، تکڑا یہ کس طریقے سے اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں، کمزوریاں آپ تکڑی کر لی ہیں، تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی آر آلسو ڈوئنگ 2 تھنگس۔ ایک یہ کہ ہم جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہے اس کو ہم تکڑا کریں گے، ظاہر ہے اس کو پلگ کریں گے اپنی ویکنیسز۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک فل سکیل وار کی بجائے کوئی چھوٹا سا آپریشن کریں گے، لائن آف کنٹرول پہ کچھ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے اندر آ کے پھر واپس بھاگ جائیں گے؟ کیونکہ جو انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن سے جب سے ٹرمپ نے وینزویلا میں ایک آپریشن کیا ہے، ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا ہے، تو تب سے انڈین میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں اور ان کے کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی باقاعدہ پبلکلی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جناب پاکستان میں ایک ایسا ہی آپریشن کریں، اور جو لوگ پاکستان میں ان کے خیال میں ٹیررزم کے ذمہ دار ہیں ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے۔ تو کیا ایسا آپریشن جو ہے، جو کہ پوری فل سکیل جنگ نہیں ہوگی، ایسا آپریشن اگر ہوتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟
میر صاحب میرا نہیں خیال کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایسا آپریشن کامیاب ہو سکے. اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ وینزویلا کی فوج جو ہے وہ کوئی 1,00,000 کچھ ہزار کے قریب ہے. کوئی ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا کوئی اسلحہ وسلح کوئی نہیں ہے. F-16 ہے ان کے پاس کچھ پرانے 17-18 پرانے زمانے کے. اسی طرح ان کے پاس کوئی چائنیز بھی جہاز ہیں ان کے پاس. تو ہمارے یہاں پہ ہماری افواج جو ہیں ان کا لوہا جو ہے وہ تو دنیا مانتی ہے. اس میں کوئی کسی کو دوست دشمن کو شک نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم اور فضل کیا کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ یہ باؤٹ ہوا ہے پچھلے سال، جس سے ہماری عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے. ہماری افواج جو ہے ان کا لوہا جو ہے ساری دنیا مانتی ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں اس وقت جتنے آرڈر مل رہے ہیں، کیونکہ جہاز ہمارا ٹیسٹ ہو گیا ہے نا، وہ آرڈر مل رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے 6 مہینے کے بعد جو ہے. اچھا جی بالکل، میں آپ کو کانفیڈنس 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے اگر وہ آرڈر سارے مٹیریلائز ہو جاتے ہیں، ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے. ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ کے جو ہے آرام سے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس قسم کا ایڈونچر کرنا، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں آج سے کوئی 2-3 سال قبل جو ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو مارا تھا، کو بندے بھیجے تھے. اور واشنگٹن پوسٹ نے پوری ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کے ذریعے ان کا لنک ثابت کیا کہ یہ جو بندے پاکستان میں مارے گئے ہیں کشمیری تھے زیادہ تر. ان کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را شامل تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے لوکل بندے ہائر کر کے یہ کام کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کا اٹیمپٹ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کینیڈا کر دیا، بھارت نے کینیڈا بھی تو کیا تھا نا سکھوں کے خلاف جو ہے. اور اٹیمپٹ جو ہے انہوں نے US میں بھی کیا، آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ US میں بھی کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہوگا. جو حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں مئی 2025 کے بعد جو ہے کہ کانفیڈنس جو ہے ہندوستان کا بڑا شیٹر ہو گیا ہوا ہے، بہت شیٹر ہو گیا ہوا ہے. اور اسی لیے اب وہ افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے. افغان طالبان میں تو پہلے بھی کہتا تھا، میں تو ایک قصور مجھ سے ہوا ہے کہ جب وہ کابل آئے ہیں ٹیک اوور انہوں نے کیا ہے تو میں نے کہ امیدیں ان سے باندھ لیں اور ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر. لیکن وہ امیدیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقش برآب ثابت ہوئی میری جو ہیں، اور میں اس کی اب ایکسپلینیشن دیتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اول اور آخر طالبان بھی جو ہے وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، قطعی طور پر قابل اعتبار ہیں. ان کی کوئی بھی فرینچائز جو ہے، چاہے وہ افغان فرینچائز ہے یا وہ TTP ہے جو دوسری پاکستانی فرینچائز جو ہے، وہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے تو میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو حکمران ہیں KP کے اندر، وہ ان کو بتا دیتے ہیں. KPK کی حکومت میں شامل لوگ اس کو بتا دیتے ہیں، طالبان کو بتا دیتے ہیں.